السلام علیکم دوستوں، حضرات فیصل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستوں میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضرات فیصل۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں فرعون، قوم فرعون اور عذاب قیامت۔ دوستوں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے معرکوں میں ایک عظیم الشان معرکہ ہے۔ اور ایک جانب غرور و نخوت، جبر و ظلم اور قہر و مانیت و انانیت کی ذلت اور رسوائی ہے، تو دوسری جانب مظلومیت، خدا پرستی اور صبر و استقامت کی فتح و کامرانی کا عجیب و غریب معرکہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت دنیا کے بعد عبرت و بصیرت کے لیے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت اور سرمدی و ابدی زندگی میں کس قدر سخت عذاب اور خدا کی پھٹکار کے کیسے عبرتناک سما مہیا ہیں، تاکہ سلیم الصالح تباہ اور نیک نہاد و نیک سرشست ہستیاں ان کا مطالعہ کریں اور ان اعمال زشت سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کی بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ اور یہ بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، مگر وہ لوگ فرعون کی بات پر چلے اور فرعون کی بات راست بازی کی بات نہ تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، جس طرح دنیا میں گمراہی کے لیے ہوا، اور انہیں دوزخ میں پہنچائے گا۔ تو دیکھو کیا ہی پہنچنے کی بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچ کر رہے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی کہ ان کا ذکر کبھی پسندیدگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اور قیامت میں بھی کہ عذاب آخرت کے مستحق ہوئے۔ تو دیکھو کیا ہی برا صلہ ہے جو ان کے حصہ میں آیا۔ نجار کہتے ہیں کہ گھر کے فرعون اور عبور بنی اسرائیل کی جگہ آج متعین اور منضبط نہیں ہے کہ ٹھیک اس جگہ کو بتایا جا سکے۔ البتہ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جو آج برکہ فرعون کے پانی میں بیٹھ کر جانے کی جگہ کے نام سے مشہور ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بحر احمر کی بندرگاہ سویڈر سے بہت دور ہے۔ مثلا اگر جہاز شام کے وقت سویڈر سے روانہ ہو تو آدھی رات کے بعد اس مقام پر پہنچے گا، لہذا یہ مقام وہ جگہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانہ میں قلزم کی خلیج، جو خلیج سویز کے نام سے مشہور ہے، بحر روم کے قریب تک پھیلتی چلی گئی تھی اور اس سے بہت نزدیک تھی، لہذا بنی اسرائیل کے عبور کی جگہ وہ ہو سکتی ہے جو آج موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، اور جو شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس وقت میرے پاس محمد رفت کی اطلس موجود ہے، اس میں عبور بنی اسرائیل کے لیے جو خط کھینچ کر دکھلائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عبور سویز اور بحیرہ مرا کے درمیان میں ہوا، اور ایون موسیٰ بھی یہیں شمال مشرق میں واقع ہے۔ اور یہ کیا ہم نے ان کو پیشوا کے بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی، اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار، اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے۔ اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب، وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح و شام، جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ بلا شبہ سین کے درخت خوراک ہے گناہگار کی، جیسے پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے پیٹوں میں، جیسے کھولتا پانی، پکڑو اس کو اور دھکیل کر لے جاؤ دوزخ میں، پھر ڈالو اس کے سر پر پانی کا عذاب، اس کو چکھ تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار، یہ وہی ہے جس کے متعلق تم دھوکے میں پڑے تھے۔ عبور قلزم کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ تورات میں یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ بحر قلزم پار کر گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج غرق ہوتے ہوئے اور پھر ان کی نعشوں کے ساحل پر تیرتے دیکھ لیا۔ توبہ تقاضا فطرت یہ ہے کہ مسرت اور خوشی کا اظہار کیا، اور عورتوں نے خصوصیت کے ساتھ دف پر خوشی کے گیت گائے اور شادمانی و خوش
کامی کا ثبوت دیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ وہ میں ہوں جس نے تم کو اس زبردست فتنہ سے نجات دی، سو میرا شکر ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی قوم کو ساتھ لے کر بیابان شور سے ہوتے ہوئے سین یا سینا کی راہ لی۔ سینا کے بت قدوں میں سے پرستاران صنم بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، موسیٰ ہم کو بھی ایسے ہی معبود بنا دے تاکہ ہم بھی اس طرح ان کی پرستش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبانی یہ مشرکانہ مطالبہ سنا تو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کو ڈانٹا اور آر دلائی اور ملامت کی کہ بدبختو، خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر بتوں کی پوجا پر مائل ہو اور خدا کی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو۔ قومی پستی کا مظاہرہ۔ دنیا کی تاریخ میں ہمارے سامنے ایک قوم کا نقشہ حیات اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ تقریباً 450 برس سے مصر کے قہر و جابر بادشاہوں اور مصری قوم کے ہاتھوں میں غلام اور مظلوم چلی آتی ہے اور غالب قوم کے سخت سے سخت مصائب و مظالم کا شکار بن رہی ہے کہ اچانک اس مردہ قوم میں سے بجلی کی کڑک اور آفتاب کی چمک کی طرح ایک برگزیدہ ہستی سامنے آتی ہے اور اس کی صدائے حق اور اعلان ہدایت سے تمام قلم و باطل لرزہ براندام ہو جاتی ہے اور ایوان ظلم و کفر میں منچال آ جاتا ہے۔ وہ دنیا کی ایک زبردست متمدن طاقت کا مقابلہ میں یہ اعلان کرتی ہے کہ میں خدائے واحد کا رسول اور ایلچی ہوں اور تجھ کو ہدایت کی پیروی اور مظلوم قوم کی آزادی کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ فرعونی طاقت اپنے تمام مادی اسباب کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہے مگر ہر مرتبہ شکست کا منہ دیکھتی ہے اور آخری بازی میں حق کی کامیابی اور باطل کی ہلاکت کا ایسا حیرت زا نقشہ سامنے آتا ہے کہ مادی طاقت کلزم میں غرق ہو جاتی ہے اور غلام و مظلوم قوم اور دنیوی اسباب و وسائل سے محروم قوم آزادی کے گیت گاتی نظر آتی ہے۔ یہ ہے وہ عجیب و غریب فطرت اور حیران کن طبیعت کے سانچے میں ڈلی ہوئی قوم بنی اسرائیل جو ان تمام مارکے ہائے حق و باطل کی آنکھوں سے دیکھنے اور حق کی کامیابی کے ساتھ اپنی نجات پا جانے کی شکریہ میں آج موسیٰ علیہ السلام سے پہلا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم کو بھی ایسے ہی معبود بت بنا دے جیسا کہ یہ پجاری بت خانہ میں بیٹھے پوج رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ گرچہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے اور ابھی تک ان میں وہ اثرات ایک حد تک باقی بھی تھے جو ان کو باپ دادا سے ورثہ میں ملے تھے، تاہم صدیوں سے مصری بت پرستوں نے بود و ماند کرنے اور ان کے حاکمان